جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق. ہم ذکر کرتے ہیں عورتوں کے عالمی دن کا، مردوں کے عالمی دن کا، ہیپاٹائٹس کے عالمی دن کا، لیکن کبھی بھی میں نے آج تک کم از کم ان کے عالمی دن کا ذکر نہیں سنا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اور یقیناً کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. آج ہمارے ساتھ یہ موجود ہے. یہ کس قسم کے حقوق کے حوالے سے اپنے آپ کو ڈپرائیوڈ سمجھتے ہیں، محروم سمجھتے ہیں، ان سے بات کریں گے. جی آپ کا نام؟ السلام علیکم، میرا نام چکی ہے اور ہم لوگ ایک ادارہ ساتھی فاؤنڈیشن کے نام سے رن کر رہے ہیں جو ٹرانسجنڈرز کے حقوق اور ان کی صحت پہ کام کر رہے ہیں. جی سب سے پہلے آپ کی بات کا میں جواب دوں گی کہ خواتین کا عالمی دن، مردوں کا عالمی دن یا جو بھی دن منایا جاتا ہے اس میں ہمارا دن نہیں ہوتا. جی تو ہم اپنے آپ کو ٹرانس ویمن ڈے پہ اپنے رائٹس کے لیے بولتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو ویمنس کی اس میں لے کے آتے ہیں امبریلا میں. اچھا. تو آج ٹرانس ویمن ڈے ہے، تو جیسے عورتیں اپنے حقوق کے، اپنے تحفظ کے لیے بات کرتی ہیں آج کے دن، تو اسی طرح بینگ اے ٹرانس ویمن ہم لوگ بھی اپنے تحفظ اور اپنے حقوق کے لیے آج بات کریں گی اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گی کہ جیسے خواتین کو ان کے حقوق مل رہے ہیں یا وہ اپنے رائٹس کے لیے جنگ کر رہی ہیں اور اپنے حقوق کو مانگ رہی ہیں، اسی طرح آج کا دن ہمارے لیے بھی ہے. ٹرانس ویمن کو بھی اسی طرح حقوق ملنے چاہیے، اسی طرح ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی ہر چیز کا اسی طرح خیال رکھا جائے جیسے عام شہری کا، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے جو مرضی ہے. تو جی. اچھا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں آپ کو بہت سارے حقوق دے دیے گئے تھے. کیا آپ کے جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی آپ کے ٹرانسجینڈر میں لوگ آتے ہیں، کیا وہ سارے ان حقوق سے آگاہ ہیں؟ جسٹس افتخار چودھری کے ٹائم میں جو رائٹس ملے ہیں اس لا کو پریزنٹ کرنے والی ہمارے ہی آرگنائزیشن ہے، اور ابھی بھی ہم اس کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، اور شریعت کورٹ میں آج کل وہ بل چیلنج بھی ہوا ہے. تو حقوق اس میں ہمارا بل ضرور پاس ہوا ہے، لیکن ابھی تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی ان چیزوں کی. تو ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں شاید وہ جو حقوق ہمیں ملے ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہو، قانون میں بھی وہ ہم لوگ اس جو ہمارا ادارہ ہے ساتھی فاؤنڈیشن، وہ اس چیز پہ کام کر رہا ہے ہر سٹی میں کہ جو ہمارا لا بنا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، جیسے ابھی پولیس کی ہم نے سینسٹائزیشن ٹریننگز کی ہیں، لائرس کی سینسٹائزیشن ٹریننگز اور کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے کہ ہمارا لا بن گیا، لیکن اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو ان لوگوں کو پتہ ہونی ضروری ہے، اور جو کہ پولیس والوں کو بھی نہیں پتہ تھا اور لائرس کو بھی نہیں پتہ تھا. تو ہم اپنے قانون اور اپنے تحفظ کے لیے خود جا کر ان لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا قانون ہے، اور ہمارے اگر کوئی خواجہ سرا بہن بھائی کو اگر کوئی بھی کسی قسم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے اس کو ڈیل کریں. اچھا، اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں آپ کے ٹرانسجینڈر میں. یہ ساری کیٹیگریز اس آپ کے ایک بینر کے نیچے متحد ہے یا اس میں ڈیفرنٹ آرگنائزیشن کام کرتی ہیں؟ اکارڈنگ ٹو اوور لا ٹرانسجنڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018، کوئی بھی انسان چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہے، چاہے اس کی داڑھی ہے یا وہ بغیر داڑھی کے ہے، چاہے اس کی زیادہ مماثلت عورت کی طرح ہے یا مرد کی طرح ہے، وہ اپنے منہ سے کہہ دیتا ہے، ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ وہ مرد ہے نہیں ہے، وہ عورت نہیں ہے، وہ خواجہ سرا ہے، تو اس کا ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے کہ وہ جو باقی لوگ ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ کریں کہ وہ خواجہ سرا ہے. اس کے لیے کوئی میڈیکل ٹیسٹ یا کوئی اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کیٹیگریز نہیں ہے، ہم سب خواجہ سرا ہیں وداؤٹ اینی ویریفیکیشن. نو. کوئی اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی میڈیکل ٹیسٹ یا کچھ نہیں ہے. جب کوئی بھی مرد اپنے منہ سے کہے گا خواجہ سرا ہے، اس کو اگر کوئی مرد ہے اس کے نام کوئی پراپرٹی لگوا رہے ہیں یا کوئی اس کے نام کوئی کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خواجہ سرا بنا لے گا. خواجہ سرا اپنے آپ کو کہلوانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور کوئی شوق سے خواجہ سرا نہیں بنے گا میرے خیال سے. اچھا، اس میں ایک ریزسٹنس تو آپ کو معاشرے کی طرف سے ہے، ایک ریزسٹنس آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے ہے. اب معاشرے کی ریزسٹنس کی تو آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو اوور کم کرنا ہے، لیکن جو ریزسٹنس آپ کی فیملی کی طرف سے آپ کو ہوتی ہے اس کے حوالے سے کیا لاحِ عمل اب؟ فیملی ریزسٹنس اس وقت شروع ہوتی ہے جب معاشرہ ان کو پنچ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر میرے رشتہ دار یا میرے سراؤنڈنگ میں جو میرے نیبرز ہیں وہ میرے بھائیوں کو یا میرے ماں باپ کو پنچ کرنا بند کر دیں گے نا، تو فیملی میں ہمیں ایکسیپٹ کرتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کے بچے ہیں. کوئی بھی ماں اپنے بچے کو دور نہیں کرتی، کوئی بہن بھائی نہیں اپنے بہن بھائی کو دور کرے گا. لیکن جو معاشرہ ہے وہ اتنا برا ہے کہ وہ اگر وہ نہ بھی چاہتے ہوں گے نا، وہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں ایک لمیٹیشن سیٹ کر دیں گے اس خواجہ سرا کے لیے بھی کہ وہ اگر گھر پہ آ رہا ہے تو وہ اس طرح سے آئے تاکہ معاشرے والے ان کو تنگ نہ کرے، اس کی فیملی کو. وہ خود بھی خواجہ سرا اپنے آپ کو اس طرح سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کل کو اس کی پیرنٹس کو یا اس کے بہن بھائی کو کوئی بات سننی نہ پڑے.
تو یہ ٹائم لگے گا. ہم لوگ اس ایک جنریشن نے اس کی گراؤنڈ پریپیئر کیا, آج ہم اس پہ فائٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ جنریشن کو ہم لوگ اچھے طریقے سے ویلکم کروائیں گے, ساری جینڈر سے, مردوں سے بھی عورتوں سے بھی انشاءاللہ. اچھا, اس میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, آپ سارے لوگ اس بات سے ایگری کریں گے کہ کسی بھی شخص کی اس وقت تک معاشرے میں عزت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی عزت خود نہیں کرتا. آپ کے ٹرانسجینڈر میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بلو دا لیول چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ کی کمیونٹی بہت زیادہ بدنام ہوئی ہے. از اٹ ٹرو؟ اس کی ریزن ایک یہی ہے نا کہ سب سے پہلے جب آپ کی چھوٹے بچے کو ٹرانسجنڈر سمجھ کے آپ باہر گھر سے نکال دیں گے, وہ پڑھے گا نہیں, اس کو کوئی کاروبار نہیں ہوگا, اور وہ غلط کاموں میں لگ جائے گا. اس کے لیے ایزی وے آف ارننگ کیا ہے, ڈانس کرنا یا کچھ بھی کرنا, تو وہ اس طرف چلا جائے گا. ایک پڑھا لکھا بچہ جب اس کی فیملی اس کو 18 سال تک 20 سال تک اپنے ساتھ رکھے گی, پڑھائے گی لکھائے گی, اس کو سیٹل کرے گی, اس کو گرومنگ اس کی بھی ہوگی, تو وہ ہماری طرح شاید پڑھ لکھ کے ACCA, ڈاکٹر, چارٹر اکاؤنٹنٹ کچھ بھی بن سکتا ہے. لیکن صرف یہ فیملی کی ڈس آن کرتی ہے جب تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موسٹلی ہمارا یہ طبقہ اس طرف ہے. ماشاء اللہ ہمارے ٹرانسجنڈرز اب ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, ڈیزائنرز بھی ہیں, اور بڑے اچھے اچھے پیشوں میں ہیں. لیکن پھر وہی آ جاتے ہیں سوشل پریشر کی وجہ سے وہ فیس پہ نہیں آتے, اور اب آنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہی جو آپ کیٹیگری کہہ رہے ہیں کہ آپ بات کرتے ہیں کہ فنکشنز وغیرہ اور سیکس ورک اور یہ دوسری چیزیں, یہ تو مرد بھی کر رہے ہیں اور عورتیں بھی کرتی ہیں. تو یہ صرف ایک سٹگما, ایک ڈسکریمنیشن ہے ہمارے ساتھ جو لگ گیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے, ٹرانسجنڈر میں بھی مردوں عورتوں کی طرح اچھے برے اور ہر کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں, اور ہماری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے ساتھ ہیں, اور آپ کے حقوق کے لیے ہم آپ کی میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر ساتھی فاؤنڈیشن کو لیڈ کر رہی ہوں, اور ساتھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ ٹرانسجنڈرس کے رائٹس اینڈ ہیلتھ کے اوپر کام کرے, جس طرح سے چکی نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. اور تھینک یو سو مچ. ہم لوگ جو ہے یہاں پر آئے ہیں, میں یہی بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ بھی وومنز ہیں, اور ہم لوگ وومنز کے ساتھ ہیں, وومنز اور ٹرانس وومنز اور وومنز اور وومنز. تو ہم لوگوں کو جو ہے ایکول رائٹس ملنے چاہیے. اور جس طرح آپ نے بات کی اس بات سے میں یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ جس طرح مرد ہیں, عورتیں ہیں, اور خواجہ سرا ہیں, سب جو ہیں پاکستانی شہری ہیں, تو پہلے سب سے انسانیت آ جاتی ہے, جینڈر بعد میں آتا ہے. تو ہمیں سب کو جو ہے ایکول جو ہے رائٹس ملنے چاہیے, ٹھیک ہے. جس طرح مردوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں عورتوں کی کرتے ہیں, اس طرح خواجہ سرا کی بھی ہم نے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے, اور یہ چینج لے کر آنا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اس کے پیچھے اس کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک مرد کوئی غلط ہے تو ہم سارے مردوں کو غلط نہیں کہتے, ایک کوئی عورت غلط ہے تو ہم ساری عورتوں کو غلط نہیں کہتے. لیکن ہمیں اس میں ٹیمپرامنٹ ہے ہمارے اندر کہ ہم برداشت کرتے ہیں. لیکن ایک ٹرانسجنڈر کی وجہ سے پوری ٹرانسجنڈر کمیونٹی کو آپ غلط کہہ دیں تو یہ ہم نے چینج کرنا ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں, جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. تو ہم جو سب مل کے چلیں گے اور ایک اچھی جو اپنے پاکستان کی سوسائٹی بنا سکیں گے. تھینک یو سو مچ. اچھا دوستو, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کمیونیکیشن سکل, ان کی سپیکنگ پاور, کیونکہ جب ٹرانسجنڈر کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ بہت ہی سادہ قسم کا کوئی بندہ بندی, اور اس کی لک, اس کی گفتگو کرنے کا انداز, اور اس کا معاشرے میں چلنے پھرنے کا انداز. ایک یہ بھی ہمارے ہاں ٹرانسجنڈر کی ایک تعداد موجود ہے جنہوں نے اپنے آپ کو بڑے اچھے طریقے سے کیری کیا ہوا ہے. اور آپ کی اصلاح کے لیے صرف ایک بات کروں گا کہ خالق کے لیے کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ ان کو بھی مکمل مرد یا عورت بنا دیتا, لیکن خالق نے اگر کوئی کمی رکھی ہے تو شاید ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں ہماری اس میں آزمائش ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ ہم اس آزمائش میں ناکام ہو رہے ہیں. ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ.